بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ترازو اور میں ہوں عتیق الرسول۔ ویورز، بات کرنے سے بات بنتی ہے، بات کرنے سے ہی معاملات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، شعور بیدار ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ جس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اس میں کیا درست ہے کیا غلط ہے۔ لوگوں کو یہ سوچنے کا موقع ملتا ہے، انہیں یہ پرکھنے کا موقع ملتا ہے کہ جس سٹیج پر وہ بیٹھے ہیں، جس مقام پر وہ موجود ہیں، جس سوسائٹی کا وہ حصہ ہیں، اس سوسائٹی میں چل کیا رہا ہے، کون سے ایسے مسائل ہیں جو اس وقت حل طلب ہیں اور ان کا حل کرنا کس کی ذمہ داری ہے، وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی گفتگو کے ذریعے، اسی بات کے ذریعے ان کے علم میں یہ بھی آتا ہے کہ کیا ان کی رسپانسبلٹی ہے، کیا ان کے فرائض ہیں، اور یہ بھی انہیں جاننے کا موقع ملتا ہے کہ ان کے فرائض کے حوالے سے جو ان کو حقوق بھی حاصل ہیں اس کو کس کی ذمہ داری ہے ان کو پورا کرنا۔ حقوق و فرائض کا یہ جو سلسلہ ہے، اس کے حوالے سے بھی جب ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں چلنے والے جو معاملات ہیں اس میں ڈائریکٹ لنک ہم ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اٹھایا ہوا کوئی قدم یا ہمارا خاموش رہنا کسی موقع پر بہت زیادہ فائدہ مند بھی سم ٹائمز ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی حوالے سے اپنا جو ہمارا پروگرام ہے اس کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، جو پوری ایک ترتیب ہم لے کے چل رہے ہیں مختلف قوانین کے حوالے سے، اور خاص طور پر خواتین کے حوالے سے جو متعلقہ قوانین ہیں ان کے جو ایشوز ہیں ان پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، ان میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت ہم کس سٹیج پر کھڑے ہیں۔ ہم اس آواز کے ذریعے، اس پروگرام کے ذریعے ایک گفتگو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی میں بھی۔ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی جب ذکر ہوتا ہے خواتین کے حوالے سے، خواتین پر تشدد کے حوالے سے یا جنرلی ہیومن رائٹس کے حوالے سے، تو وہاں پر گفتگو کے مختلف پہلو نکل آتے ہیں۔ ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنی دانش کے مطابق اس پر گفتگو کرتا ہے، کچھ قوانین کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کچھ سماج کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کچھ اخلاقیات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کچھ اس کے مذہبی پہلو پر جو ہے وہ اپنی رائے زنی کرتے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس رائے زنی کا نتیجہ بھی نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، اور خاص طور پر اس میں تمام جب ہم سٹیک ہولڈرز کی بات کرتے ہیں تو ایک اہم سٹیک ہولڈر ہماری گورنمنٹ ہے جس کی نیشنل اور انٹرنیشنل کمٹمنٹس موجود ہیں۔ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کے آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک حقوق اور فرائض کی بات کرتے ہیں، بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں، اور اسی حوالے سے ہمارے ہاں قوانین بھی موجود ہیں۔ گزشتہ 2 عصروں سے اب اس پہ کام تو کافی زیادہ ہو رہا ہے، لیکن وہ صرف کام پیپر کی حد تک محدود ہے، اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی۔ آج کے پروگرام میں ہم جنرلی بات کرنے کی کوشش کریں گے جینڈر بیس وائلنس کے حوالے سے، خواتین پر ہونے والے تشدد کے حوالے سے۔ یہ اس کی مختلف اقسام ہیں، وہ کون سی اقسام ہیں اور ان کے حوالے سے کیا کہیں کوئی قانونی تحفظ موجود ہے، اگر ہے تو اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے اویل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم سوسائٹی میں بات کرتے ہیں تو سوسائٹی میں رہنے والے جو مختلف لوگ ہیں، مختلف عوامل ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کیا کسی شخص کو کوئی ظلم یا تشدد یا بربریت ہوتے ہوئے دیکھنا چاہیے اور پھر اس پر خاموش رہنا چاہیے، یا وہ کسی کو کمپلین کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس کے مختلف جو پہلو ہیں ان پر بات کریں گے۔ آج ہم نے اس خاص موضوع پر بات کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے مس ہما جمیل بابر، ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کی، وہ ہمارے ساتھ رہیں گی، ان کے ساتھ ڈسکشن کریں گے۔ اسی طرح مس سمرین اختر رانا ایڈوکیٹ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں گی۔ ان دونوں مہمانوں سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت جو یہ ایشو ہے، ہماری جو ایک بہت بڑی تعداد ہے، یوں سمجھ لیں کہ آدھا حصہ ہمارا آبادی کا خواتین پر مشتمل ہے، لیکن جب ظلم اور بربریت کی بات آتی ہے یا جو وائلنس کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 70% خواتین جو ہے وہ وائلنس کے شکار ہیں۔ 56% ایسی ہیں کہ جن کی عمر 15 سے 49 سال کے درمیان ہے، ان پر ظلم اور تشدد ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس کہیں کوئی ایسا فورم جو ہے وہ موجود ڈائریکٹ نہیں ہے کہ جہاں سے وہ ریلیف حاصل کر سکتی ہیں۔ اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے ہم پہلے بات کریں گے مس سمرین اختر رانا ایڈوکیٹ صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام۔ میم آپ بتائیے گا، اب جس طرح سے میں ابتدائی میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں خواتین پر تشدد کے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس میں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی رکاوٹ ایز سچ نہیں آ رہی، اور اس کو جو روکنے والا سلسلہ ہے وہ نہ سرکار کی طرف سے نہ سوسائٹی کی طرف سے آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ۔ اور آج جس ٹاپک پہ آپ بات کریں خواتین کے حوالے سے، تو خواتین جو ہیں وہ ہماری آبادی کا مور دین 50% جو ہے وہ خواتین پہ مشتمل ہے، اور ان کی وائلنس بھی دن بہ دن ہر گزرتے دن بڑھ رہی ہے، کیونکہ وہ بڑھتی ہوئی ہمیں محسوس اس لیے زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ بھی
اور میڈیا جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے اس پہ اب جو بھی انسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں ہماری نالج میں آ جاتے ہیں اور رپورٹنگ بھی کافی حد تک ان کیسز کی اب زیادہ ہو گئی ہے. جو زیادہ تر مسائل جو اس مسئلہ جو خواتین کو اس کے حقوق نہ دینا یا اس کے ساتھ تشدد کرنا, وائلنس کریٹ کرنا ان کے اگینسٹ, زیادہ مسئلہ جو اس کا ہے وہ تربیت پہ منحصر ہے. سب سے پہلا جو ایلیمنٹ جو ان تمام مسائل کی جڑ ہے وہ تربیت ہے, اور تربیت کرنے والی بھی ایک عورت ہی ہے بیسیکلی, ماں. اور ماں کا پڑھے لکھا ہونا بڑا ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں اپنی اولاد کو, چاہے وہ مرد ہے یا عورت, دونوں بیٹا بیٹی, ان دونوں کو گھر میں بھی ایکویلٹی دینا بڑی ضروری ہے جب ہم ان کو تعلیم و تربیت ان کی کر رہے ہیں. یہ جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے یہ در حقیقت ماں ہی اپنے بیٹے اور بیٹی میں کر جاتی ہے. میرے خیال میں جو ہمارے سوشل نارمز چل رہے ہیں, ہم ایک گھر میں بیٹا پیدا ہونے پہ جو خوشی مناتے ہیں وہ شاید بیٹی کے پیدائش پہ نہیں منا رہے. تو یہ ڈسکریمنیشن تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے, گھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد جب تربیت کا مراحل آتے ہیں تو بیٹی کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے برداشت کرنا ہے, چپ رہنا ہے, آپ کی کوئی حق آپ کو نہیں ملتا تو نہیں, آپ عورت ہو, بچی ہو, زیادہ بات نہیں کر سکتی, شکایت نہیں کر سکتی. اس کو وہیں پہ ہم ایک دباؤ میں ڈال دیتے ہیں. جب اس کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہوتی ہے 10-15 سال سے اس پہ یہ پریشر جنریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, بھی آپ نے خاموش رہنا ہے, ایک چپ سو سکھ, ٹھیک ہے, اور آپ کو اگر کوئی کچھ برا کہہ بھی دے تو آپ خاموش ہی رہیں, آپ کی کوئی حق تلفی کر دے تو یہ عورتوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے. تو یہ وہاں پہ تربیت میں بھی فرق. اور جبکہ بیٹے کو کیا تربیت دی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ ایک ڈومیننٹ مخلوق ہو, اور ہماری سوسائٹی میں اس کو ڈومیننسی دی گئی ہے, اور اس کو گھر سے ہی وہ ڈومیننٹ کر دیا جاتا ہے کہ ایز اے بیٹا بھی, ایز اے بھائی بھی, اور کل کو ایز اے خامد بھی. جب یہ ڈسکریمنیشن ذہنوں میں ہماری تربیت میں شامل کر دی گئی ہے تو اس کے بعد وائلنس کہاں آتی ہے. ایک مرد ہی عورت کے ساتھ وائلنس کرتا ہے پھر, اور وہی عورت مظلومیت کا بھی شکار ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات وہی تربیت اگر اسٹرانگلی کی گئی ہے تو وہ اپنے لیے سٹینڈ بھی لے لیتی ہے. بالکل صاحب, میں ہما جمیل بابر صاحبہ کو شامل کرتا ہوں پروگرام میں, اس گفتگو میں. آپ دیکھیں کہ یہ وائلنس کا جو ذکر ہو رہا ہے تو یہ وائلنس کون کرتا ہے یا کہاں سے ہو سکتی ہے؟ یہ صرف ان کے قریبی ریلیٹیوز کرتے ہیں یا کسی ورک پلیس پر بھی ان کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ اس کو تھوڑا سا ایلابریٹ کریں, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, وائلنس, سب سے پہلے تو ہمیں وائلنس کی ڈیفینیشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے, جو کہ ہم اکثر اوقات جو ہیں لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف فزیکل ابیوز ہے, اگر ٹارچر کیا ہے, فزیکل کوئی زخم آ گیا ہے یا سر پھٹ گیا ہے تو تب بھی آپ کا وائلنس ہے. نو, دیر از اے سائیکولوجیکل وائلنس. آپ کا مینٹل ایک ٹارچر, جو ایک ٹراما آپ کریٹ کرتے ہیں خاتون, اس کو جو ڈومیسٹک وائلنس میں آپ دیکھیں کس طرح سے خواتین شکار ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں وائلنس کو ڈیفائن کرنا ہے. دیر از اے مینٹل ٹراما, دیر از اے سائیکولوجیکل افیکٹ, دیر از اے فزیکل افیکٹ اوبویسلی. اور پھر صرف اس ٹراما سے یا اس وائلنس سے وہ خاتون صرف افیکٹ نہیں ہو رہی ہوتی, بلکہ اس سے لنک جتنے رشتے ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. سو یہ ایک بہت وائڈر ٹرم ہے جس کو ہم بہت آسانی سے اسکپ کر دیتے ہیں. سو اب یہ کرتا کون ہے یا ہوتا کیسے ہے, یا آپ کے قریبی رشتے دار ہیں, یا آپ کا اوبویسلی ہمارے ہاں جو ایک فیمیل کا لنک ہوتا ہے وہ بڑا, میں کہوں, ود ان دا باکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے اپنے جو جس پہ آپ ڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں وومن کو, آپ کے ہسبینڈ ہو گیا, فادر ہو گئے, بھائی ہو گئے, جس پہ آپ, ہمارے یہاں نا خاتون کو زیادہ تر ڈیپینڈنٹ کر دیا جاتا ہے, جو کہ اب الحمدللہ میں کہوں گی اس میں بہتری آ رہی ہے, اور ہماری خواتین بھی اب تھوڑا سا اپنی رائٹس کو پہچانتی ہیں, جانتی ہیں, اویئرنیس ان کی طرف آ رہی ہے. لیکن جو شرح رہ گئی ہے اس کے لیے یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو وہ خود اس چیز سے اویئر نہیں ہوتی ہیں کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, یا ہمارے رائٹس چھینے جا رہے ہیں, یا وائلنس ہوتا کیا ہے. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے کلچر کا, ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. یہ بڑی فرما برداری کی بات ہے کہ اگر ہمیں مار رہا ہے تو ہمیں ثواب مل رہا ہے, ہمیں اگر ہماری خواہشات کچلی جا رہی ہیں تو اس میں اللہ کی رضا ہوگی, اس میں تو بڑا. اور ہاں, سب سے بڑی بات جو میں ہر فورم پہ کہتی ہوں کہ ہم اپنے دین کو, اپنے اسلام کو بہت مس یوز کرتے ہیں, بہت مس انٹرپریٹ کرتے ہیں, اور اس کو پھر جوڑ دیتے ہیں خاتون کے ساتھ. قرآن کی شادی کر دو خاتون کے ساتھ, ونی کر دو خاتون کو, ٹھیک ہے, جو ہے ماں باپ کی اگر حکم کی تعمیل کرنی ہے, رشتہ کر دو فلاں کے ساتھ خاتون کو. سو آپ نے اپنی غیرت کا محور, اپنے اسلام کا محور, اپنے دین کا محور خاتون کے اوپر ڈال دیا. اس کا جو جتنا بوجھ ہے, جو معاشرتی میں کہوں کہ ذمہ داریاں ہیں, وہ آپ خاتون کے کندھے پہ رکھ کے چلانا شروع کر دیا آپ نے. سو اس کو پہلے ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے. پھر آبویسلی پھر سب
کچھ کلیئر ہو جاتا ہے کہ کیا جو ظلم کرنے والا ہے یا وائلنس کریٹ کرنے والا ہے وہ کون ہے. آپ ایک پنچایت بٹھا دیتے ہو, پنچایت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے جی یہ 7 سال کی بچی ہے, اس کا 40 سال کے 70 سال کے بچے کے ساتھ آپ کر دیں, تو اوبویسلی یہ صرف ہمارے گھر والے نہیں ہیں, یہ پوری سوسائٹی ہے, یہ پورا سرکل ہے جو ہم نے ہی کریٹ کیا ہوا ہے. سو اس کی اویئرنیس اور اس کے اوپر میں کہوں کہ لاس تو بہت سارے ہیں, یہ میں نہیں کہوں گی کہ ہمارے لا نہیں بن رہے, بہت اچھی امینڈمنٹس آ رہی ہیں, زینب بل ہے, ڈومیسٹک وائلنس ہے, ایسڈ تھروئنگ ایکٹ ہے, بہت سارے لاز ہیں, یہ میں نہیں کہوں گی ہیں. امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی وہ صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر صدف نے. ڈاکٹر صدف ہمارے ساتھ شامل ہے کراچی سے, ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صدف آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں. ہم بات کر رہے ہیں جینڈر بیس وائلنس کے حوالے سے اور خواتین پر ہونے والے تشدد کے حوالے سے. آپ کا جو ایکسپیرینس ہے ظاہر ہے اس کے حوالے سے میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ جو خواتین تشدد کا شکار ہوتی ہیں, جن کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی ہے, اس کے بعد جس ٹراما سے وہ گزرتی ہیں, اس سے نکلنے کے لیے کچھ ایسا میکنزم پاکستان میں موجود ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس فیکٹس تو بہت زیادہ ہیں, فگرز بھی بہت زیادہ ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا ہے پاکستان میں, لیکن وہ کیا صورتحال ہے یا کوئی ایسا میکنزم یا ایسا سسٹم پاکستان میں موجود ہے کہ خواتین اس ٹراما سے نکل کے پھر سے دوبارہ جو ہے وہ پروڈکٹیو شہری بن سکیں؟ بالکل. دیکھیں اس سلسلے میں جو ہمارے پاس پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ہی ہر جگہ جو ہے یہ جو ایک ہمارا ڈومیسٹک وائلنس ہے, یہ جو خواتین کے اوپر یہ جو ایک تشدد کا رجحان جسے ہم کہتے ہیں, وہ تو تقریباً ہر جگہ ہی موجود ہے. لیکن اب یہ کہ وہ کس حد تک ہوتا ہے اور کس لیول پر ہے, اور پھر اس کے بعد کس طریقے سے جو ہے وہ جو تشدد جن پر کیا جاتا ہے, جو افیکٹڈ خواتین ہوتی ہیں ان پر کس طریقے سے ان کا جو ہے وہ کس اثر انداز ہوتا ہے وہ جو وائلنس, اور پھر اس کے بعد کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو جو ہے کیور کرتی ہیں, اور پھر آگے جا کر وہ کس طریقے سے جو ہے معاشرے کے لیے ایک فرد ایک جو ہے قابل احترام اور ایک جو ہے سورسفل جو ہے پرسن بن سکتی ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس مختلف آرگنائزیشنز ہیں جو اس پہ جو ہے ورکنگ کر رہی ہیں کہ جو اس طرح کی جو خواتین ہیں ان کو لے کر آگے آئیں. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جو خواتین پر تشدد ہوتا ہے وہ چاہے, دیکھیں ہم لوگ جو بات کرتے ہیں نا, ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ صرف جسمانی تشدد کے حوالے سے, ٹھیک ہے, لیکن جو اگر جو جسمانی تشدد ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے جو ہے اس کے ان کی نفسیاتی اور جو ذہنی صحت بھی ہوتی ہے وہ اس کو بھی جو ہے متاثر کر رہا ہوتا ہے, اور پھر کس طریقے سے وہ جو ہے ان کی پوری ایک ان کی شخصیت ہوتی ہے وہ اس کو جو ہے ڈیمیج کرتا ہے. اگر ہم صرف بات کرتے ہیں کہ جیسے ان کی جو جسمانی صحت ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کو ایسے ٹراما میں وہ چلی جاتی ہیں جس میں ان کو ایسی بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں جو ان کو اس سے پہلے نہیں ہوتی, جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر ہے, امراض قلب کا جو ہے وہ جو ہے اس کی شکار ہو جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کا جو ہے کہ ایک نفسیاتی پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر وقت خوف, ایک احساس کمتری اور پھر کم اعتمادی کا بھی شکار ہو جاتی ہیں, اور پھر جس سے ان کی تمام ایک جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اور پھر دیکھیں جو اس طرح کے جو ڈومیسٹک وائلنس جن خواتین پہ ہوتا ہے ان میں آگے جا کر اگر جیسے جو پریگننٹ فیمیلز ہوتی ہیں یا جو اس طرح کی جو خواتین ہوتی ہیں ان میں اسقاط حمل ہے, ہڈیوں اور جو ان کے جو امراض ہوتے ہیں وہ بھی ان کو جو ہے لاحق ہو جاتے ہیں. اور پھر کیونکہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جس ٹراما سے گزری ہے وہ اس کو پھر کس طریقے سے آگے جا کر اس چیز کو کور کریں, کیونکہ جو ایسی تشدد والی لائف گزارنے والی ہے جن کے اوپر یہ تشدد ہوا ہے, جو اس ٹراما سے گزری ہیں, وہ ہماری جو آگے آئندہ آنے والی نسلیں ہوتی ہیں ان کو کس طریقے سے جو ہے پروان چڑھائیں گی. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ دیکھیے ہمارا آج کل جو ایک معاشرہ جو ایک پورے پرتشدد معاشرے کی طرف جاتا جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو لوگوں میں آج کل ایک جو ہے بہت زیادہ خاص کر جو ہماری نسل ہے اس میں کس طریقے سے جو ہے ان کی تربیت ہو رہی ہے اور ان کی جو نشوونما ہو رہی ہے اس پر بھی جو ہے یہ جو خواتین کے اوپر یا پھر جو ہمارے پاس ڈومیسٹک وائلنس ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے بچوں کی نشوونما پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ تمام جو ہے نا یہ تمام چیزیں اس پر جو ہے اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, میں چلوں گا مس سمرین کی طرف اور ان سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ آپ ظاہر ہے پریکٹس کرتی ہیں, ایڈوکیٹ ہیں,
آپ کے سامنے خواتین کس طرح سے مسائل آتے ہوں گے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنے فیصد خواتین جو ہیں وہ تشدد سہنے کے بعد وکیل تک یا تھانے تک پہنچتی ہیں یا ان کو کچھ ریلیف ملتا ہے؟ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے اس میں؟ جو شہر ہیں بڑے شہر, وہاں پہ تو آگاہی کا جو ہے وہ ذریعہ بھی بہت زیادہ ہے, اور وہاں کی خواتین کافی حد تک تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے, اور پھر ان کو پتہ ہے کہ ہماری یہ ریمیڈیز ہیں. لیکن یہی چیز کہ ہمارا سوشل سیٹ اپ کلچر جو ہے وہ اس طرح کی خواتین کو ٹل ٹو ڈے ابھی تو کافی حد تک بہت بہتر ہو گیا, بٹ اس کو میں یہ نہیں کہوں گی کہ بہت حد تک کلیئر ہو گیا یہ معاملہ, لیکن ابھی بھی بہت سی خواتین جو ہیں اپنے کلچر, اپنے سوسائٹی اور گھر خاندان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ساتھ ہونے والی وائلنس کو, اپنے ساتھ جو ان کے جو حقوق ہیں ان کے پورے نہ ہونے کے باوجود خاموش رہتی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو خواتین ہیں اس وقت جو شہروں میں ہیں اسپیشلی, وہ اپنے رائٹ کے لیے لائرز کے پاس آتی ہیں, کورٹ سے رجوع کرتی ہیں, یا جو بھی ان کا ریلیونٹ فورم ہوتا ہے وہاں پہ ضرور جاتی ہیں. جیسے کبھی ہراسمنٹ ایکٹ آیا ہے, اس کے بعد جو ورک پلیس ہراسمنٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بہت سی کمپلینٹس جو ہیں وہ وفاقی محتسب میں جو ہیں وہ وہاں پہ جو آتی ہیں کمپلینٹس, اور اس میں ڈسپوزل بھی ہو رہا ہے, اور خواتین کو کافی حد تک پروٹیکشن بھی ملی ہے. جو یہ چیز ہے کہ خواتین کتنے پرسنٹ آئیں گی, اس پرسنٹیج کو بڑھانے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ خواتین کو آگاہی دی جائے کہ یہ لاز ہیں, یہ رولز ہیں, یہ پروسیجر ہے, اور اس تک رسائی ان کو کس طرح سے ملے گی یہ ان کی نالج میں ہونا بہت ضروری ہے. اور سیکنڈ چیز یہ کہ ان جو قانون پاس کیے جا رہے ہیں یا ان کو جو ریمیڈیز دی ہیں اس پہ 100% امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, کوئی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس تو استعمال نہیں کی جا رہی, یا ان کو اس کے بعد کوئی فردر ہراسمنٹ یا پریشرائز, یا ان کو گھر سے بھی ان کو اس چیز کو سپورٹ ملنی چاہیے, اور سوسائٹی سے بھی سپورٹ ملنی چاہیے کہ اگر کوئی عورت اپنی شکایت لے کے, اپنا مسئلہ لے کے, اپنے ساتھ ہونے والے تشدد کو لے کے, جو ذہنی بھی ہے, جسمانی بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے, جیسے ورک پلیس پہ ڈیفرنٹ طرح کی ہراسمنٹ ہوتی ہے کہ ان کے اندر فیئر آ جاتا ہے, اپنی جابس کھو دینے کا فیئر آتا ہے, اپنے ورک کو پراپرلی اپریسیشن یا ریوارڈ ملنے کا جو ایشو آ جاتے ہیں. تو اس چیزوں کے بارے میں ان کو آگاہی ہو, اور اس میں جو ہماری سوسائٹی ایز اے ہول گھر سے لے کے باہر آفیشلی ہر جگہ پہ اس کو سپورٹ کرے کہ یس یو آر ٹیکنگ دا رائٹ اسٹیپ, کہ آپ ٹھیک کر رہی ہیں کہ اپنے ساتھ غلط چیز کو آپ نے ہائی لائٹ کیا, اور اس کو حل کرنے کے لیے آپ نے پروپر فورم کو, اپروپریٹ فورم کو جو ہے وہ جوائن کیا. بالکل درست ہے. میں سما جمیل آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا, 1994 میں وومن پولیس اسٹیشن کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا تھا, اس کے بعد سے پھر آج جو ہے وہ 26 سال کا عرصہ گزر گیا, وہ بھی صورتحال اسی طرح سے ہی ہے. آج بھی خواتین جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہیں. تو کیا پولیس اسٹیشن تک رسائی کے لیے کچھ ایسا میکینزم حکومت نے اب تک ڈیولپ کیا ہے کہ جس سے وہ آسانی سے جا کے اپنا مدعا پیش کر سکیں اور اپنے معاملات کو آگے لے کے جا سکیں؟ جی بالکل, ابھی اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر جو بھی تھانہ ہے اس علاقے کا, اس میں ایک جو ہے فیمیل بینچ تشکیل دیا جا رہا ہے, جس میں جو ہے ایک وومن جو ہے ان کو ڈیل کریں گی, وومن پولیس آفیسر ہوں گی, ان کے ساتھ جو ان کی اہلکار افسران ہیں وہ ہوں گی جو کہ اسپیشل وومن کی کمپلینٹس کو ڈیل کریں گی. اسلام آباد میں تو وومن تھانہ بھی ہے جس میں اس سے ریلیونٹ ابھی اسلام آباد میں بڑی تیزی سے یہ کام اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. اس طرح جو باقی کافی این جی اوز ہیں جن کا جو کہ بہت میں کہوں ایکٹیو ہیں اس حوالے سے کہ وہ خود کمپلین ریسیو بھی کرتی ہیں اور پھر وہ خاتون کے ساتھ اپنا نمائندہ بھیجتی ہیں اگر خاتون کو یہ انسیکیورٹی فیل ہو کہ میرے تھانے میں پتہ نہیں میرے ساتھ بیہیویئر کیسا ہوگا یا وٹ ایور, اس کے ساتھ وہ جا کے اس کی کمپلین بھی لانچ کرتی ہیں. لیکن یہاں پہ جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ تھانے میں کون سی خواتین آتی ہیں. سب سے پہلے تو ایک بہت پڑھا لکھا بندہ بھی ابھی بھی جو ہے وہ تھانے میں جانے سے گھبراتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈرتا ہے کہ مرد ہو کے ڈرتا ہے, تو خاتون ہمارے یہاں جو جس کو اتنا ایک سیکیور ایک میں کہوں کہ پردے میں رکھا جاتا ہے, تو وہ ایک اوبویسلی ابھی بھی ایک چیلنج ہے جس سے حکومت بھی نبٹنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ میں نہیں کہوں گی بالکل کہ کچھ نہیں ہو رہا اور ابھی تک وہ سب کچھ ہے, نہیں, یہ اس پہ کام ہو رہا ہے. لیکن چونکہ ہماری سوسائٹی کے نارمز کچھ ایسے ہیں یا ہماری میں کہوں کہ ہم نے کچھ اپنے سوشل ٹیبوز ایسے بنا لیے ہیں کہ ہم خاتون کو اگر وہ فار ایگزامپل اس کے ہسبینڈ نے اس کو ٹارچر کیا, اس کو جان سے مار دینے کی کوشش کی, اگر وہ اپنا کمپلین لانچ کرتی ہے یا کچہری آ جاتی ہے تو کیا سننے کو ملتا ہے, او جی یہ کریکٹر ہی ٹھیک نہیں ہے تو کچہری آ گئی, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. یہ ہمارے یہاں ایک سمپل جملہ جو ملنا کو ملتا ہے ہمارے یہاں ساری زندگی کو وہ جو یس. اور میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں کہ 30-40 سال کی ازدواجی زندگی گزارنے کے بعد خاتون آتی ہیں کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ٹارچر سے تنگ ہوں اور میں صرف انتظار کر رہی تھی کہ میرے بچے بڑے ہو جائیں اور میں طلاق لوں.
سو جب آپ شادی کرتے ہیں ایک خاتون کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اس کو تو تمہارا جنازہ آنا چاہیے. سب سے پہلے تو آپ ان چیزوں کو, اوبویسلی میں یہ میں اپنے کلچر کو بلیم نہیں کرتی, ہمارا کلچر ماشاءاللہ بہت ریچ ہے, بہت اچھا ہے, لیکن یہ خود سے ہم نے جو ایک میں کہوں کہ چیزیں ڈیولپ کر لی ہیں نا, گڑھ لی ہیں, ان کی میں کہوں کہ ختم کرنا بہت ضروری ہے. اس طرح کے سیلز بنانے چاہیے جو وومن اورینٹیڈ سیلز ہوں, تھانے کے علاوہ. تھانہ نہیں, تھانے کا ایک میں کہوں نا مائنڈ سیٹ اب بھی کلیئر کرنا بہت ضروری ہے, بہت ٹائم لگے گا اس میں. چھوٹے چھوٹے سیلز ہمارے ہر میں کہوں کہ یونین کونسلز میں اویلیبل ہوں جہاں پہ صرف فیمیل سٹاف ہو. بالکل ٹھیک ہے, جہاں پر یونین کونسل کی سطح تک اگر معاملہ ہو تو کچھ بالکل, جہاں پہ صرف فیمیل سٹاف ہو. میں یہاں پر شامل کروں گا, ہمارے ساتھ ڈاکٹر صدف موجود ہے. ڈاکٹر صدف, جاتے جاتے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, مختصراً یہ بتائیے گا کہ جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, اگر کسی کے ساتھ کچھ اس طرح کا معاملہ ہو تو کیا ہاسپٹلز میں حکومت نے کچھ ایسا سیٹ اپ لانچ کیا ہے یا کچھ ایسی چیز موجود ہے کہ جہاں پر فوری طور پر ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ ملے, اور پھر ساتھ جو سائیکولوجیکل جو اس اسپیکٹس پہ ذکر کیا تھا اس کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے کیا کچھ ایسا موجود ہے یا نہیں؟ جی بالکل ہے کہ مختلف ہمارے ہاسپٹل کے جو ہے اس میں ایسے سیلز بھی ہیں, ایسے ڈپارٹمنٹ بھی ہیں, اور پھر جہاں پر اگر ہم سائیکولوجیکل وے میں بات کر رہے ہیں تو ایسے بہت سے جو ہے پاکستان میں ایون ہمارے پاس جو ہے مختلف اس میں ہمارے سٹیز میں ایسے سینٹرز موجود ہیں جو ایسی خواتین جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوئی ہیں ان کی اعتمادی کو اور ان کی جو ایک شخصیت ہے اس کو دوبارہ سے ابھارنے میں جو ہے بہت حد تک اہم کردار ادا کرتے ہیں. ان کی ایک جو فزیکلی جو انجرڈ ہے, جو ان کو جسمانی طور پر جو اگر نقصانات ہیں اس کو بھی جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے اس کو کیور کرنے میں, اور پھر ان کی نفسیاتی اور ذہنی صحت کو بھی جو ہے بحال کرنے کے لیے سینٹر موجود ہے. کیونکہ دیکھیں اس میں جو ہے نا یہ اس میں وہ ہے کہ آپ کے پاس ریشو کیا ہے کہ اور پورا اس کا جو ہے نا ایک ڈیٹا بھی جو ہے تمام ہمارے پاس موجود ہوتا ہے کہ کون سی جو ہے خواتین اس کا جو ہے شکار ہو کر ہمارے پاس آئی ہیں, یا پھر اگر وہ کسی نفسیاتی یا پھر ذہنی سینٹر میں گئی ہیں تو وہ کس صورتحال سے جو ہے دو چار ہو کے گئی ہیں, جو وہاں پر پھر ان کو اسی طریقے سے ہی ان کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے کہ ان کے وہ جس ٹراما سے گزر کر آئی ہیں اس کے ان کے ذہنوں میں جو ہے پھر اس کے جو ہے نقوش کو مدھم کیا جائے, اور پھر آگے جا کر پھر انہی کی جو ہے بہتر طریقے سے جو ہے ایک وہ کی جائے تاکہ پھر ہماری جو آگے آئندہ آنے والی نسلیں ہیں وہ پھر ایک پرتشدد معاشرے کے بجائے ایک صحت مند معاشرے میں جو ہے فرمائے جائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صدف آپ کا, ڈاکٹر سمرین آپ کا, سوری ایڈوکیٹ سمرین آپ کا بھی, اور ایڈوکیٹ ہما جمیل بابر آپ کا بھی. آج ٹاپک اس طرح سے ہے کہ اس کو ہم جتنا زیادہ اس کو ڈسکس کریں ہم کر سکتے ہیں. اس کے مختلف پہلو ہیں, مختلف قوانین پہ بات ہو سکتی ہے, مختلف جو سوسائٹی کے ایشوز ہیں ان پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن آج کی گفتگو سے میں نے 3 چیزیں جو ہے وہ اخذ کی ہیں. جس طرح سے ایڈوکیٹ سمرین کا کہنا یہ تھا کہ سوسائٹی کو اویئرنیس دیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے حوالے سے آگاہی دیں, خواتین کو بھی آگاہی دیں تاکہ وہ اپنے رائٹس کے لیے بات کریں. اسی طرح ایڈوکیٹ ہما جمیل بابر کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم اس سارے سسٹم کو یونین کونسل لیول تک یا ولیج لیول تک لے جائیں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صدر کا کہنا یہ تھا کہ ہاسپٹلز کے اندر جو ان کو نفسیاتی ایک ان کی جو الجھن ہے یا جو اس کے بعد وہ تکلیف میں رہتی ہیں اس سے نکالنے کے لیے صورتحال کو اگر بہتر کیا جائے تو سوسائٹی میں کچھ تبدیلی جو ہے وہ ممکن بنائی جا سکتی ہے. ہم بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنا اس حوالے سے کردار ادا کریں, اپنی آواز جو ہے وہ ان ایوانوں تک پہنچائیں کہ جہاں پر قانون سازی ہو رہی ہے, جہاں پر پالیسی سازی ہو رہی ہے, تو شاید خواتین کے حوالے سے کچھ صورتحال بہتر ہو سکے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جب ملیں گے تو مزید اس حوالے سے بات کریں گے. تھینک یو سو مچ.